آج کی اس محفل کا عنوان تو ادار ختم نبوت اور بسلسلہ 11ویں شریف رکھا گیا ہے، اور ساتھ میں میلاد شریف کا بھی یہ سلسلہ ہے۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اپنا رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر احسان جتا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ احسان کیا کیا ہے کہ اپنا پیارا حبیب تم میں مبعوث فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مبارک، والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پہلے ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ اس کو میں یوں منطبق کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ سرکار کے والد گرامی دنیا میں نہیں ہوتے ہیں، وہ سفر میں جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ تو مکہ ہے، آپ تمام جانتے ہیں۔ ان کے والد گرامی تجارت کی گھر سے نکلے تھے، مدینہ طیبہ کے قریب بیمار پڑ جاتے ہیں، اور وہی ان کا وصال ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سے بھائیوں میں چھوٹے بھائی تھے، اور چھوٹا بھائی ہمیشہ لاڈلا ہوتا ہے، بھائیوں پیارا ہوتا ہے، اور حضرت عبد المطلب نے منت بھی مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ منت مانی تھی حضرت عبد المطلب نے۔ خدا کی قدرت، جب حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے، ان 10 بیٹوں پر کسی نے یاد دہانی کرا دی کہ آپ نے منت مانی ہے تو آپ اپنی منت پوری کریں۔ تو حضرت عبد المطلب نے منت کے لیے باہم مشورہ کیا، تو اس میں باری آئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، ذبح کریں گے۔ یہ معاملہ پیش آیا تو خاندان والوں کے دل میں ایک تڑپ اٹھی کہ سب سے چھوٹے پیارے عبداللہ اور ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو مشورہ دیا گیا کہ اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے، حضرت عبداللہ بچ جائیں اور اس کی جگہ پر کوئی اور چیز قربان کر دی جائے۔ یہ معاملہ پیش آیا تو مشورہ یہ ہوا کہ ایک کاہنہ عورت ہے جو مسائل بتاتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ تو وہاں پوچھا گیا، ایک روایت کچھ اور ہے لیکن زیادہ مشہور یہی ہے، تو وہاں پوچھا گیا کہ اس طریقے کی منت مانی گئی ہے تو اس کا کیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کی شان بڑھا رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ آپ کے ہاں دیت کیا ہوتی ہے، خون بہا کیا ہوتا ہے، یعنی جب کوئی کسی کو قتل کر دے اہل عرب میں اس کے بدلے میں کیا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں دیت یہ ہوتی ہے کہ جب عرب میں کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم 10 اونٹ میں دیتے ہیں، 10 اونٹ ہم دیت میں دیتے ہیں۔ اس کاہنہ نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، ایک جان کی قیمت آپ کے ہاں 10 اونٹ ہے، تو آپ قرآن اندازی کریں، قرآن اندازی کریں کہ ایک جگہ پہ پرچی ڈالیں 10 اونٹوں کے نام کی، اور دوسری جگہ عبداللہ کے نام کی پرچی ڈالیں۔ جب آپ پرچی نکالیں گے، اگر اونٹ کے نام کی پرچی نکلتی ہے تو آپ 10 اونٹ قربان کر دیں، یہ خون بہا اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور اللہ اس چیز کو قبول فرمائے گا اور حضرت عبداللہ کی جان بچ جائے گی۔ اگر نام پرچی میں حضرت عبداللہ کا نکلتا ہے تو اس کا مطلب خون بہا قیمت اور بڑھائیں، آپ 10 اونٹ اور بڑھا دیں، 20 اونٹ قربان کر دیں۔ اگر نام نکلتا ہے پرچیوں میں اونٹوں کا، اور اگر نہیں نکلتا ہے تو آپ بڑھاتے رہیں۔ تو جب اس کاہنہ نے یہ بات بتائی تو یہی کیا گیا، اور پرچی میں نام ڈالے گئے اور حضرت عبداللہ کا الگ نام ڈالا گیا کے اندر، اور جب پرچی نکالی تو پہلا نام پھر حضرت عبداللہ کا نکل آیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا 10 اونٹ 20 اونٹ کر دیں، پرچی نکالی پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، 10 اونٹ اور بڑھا دیں، کرتے 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 100 اونٹ پورے ہو گئے۔ اس وقت جب پرچی نکالی تو حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا بلکہ 100 اونٹوں کے نام کی پرچی نکالی۔ اس کاہنہ نے کہا کہ اب آپ ان کے بدلے میں 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کر دیں، خون بہا دے دیں، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی منت اس طرح قبول ہو جائے گی اور حضرت عبداللہ کی جان بچ جائے گی۔ یہ حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا یہ اتفاق کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ دوبارہ پرچی نکالیں۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر دوسری مرتبہ پھر پرچی ڈالی گئی، کس کا نام نکلتا ہے، پھر 100 اونٹوں کی پرچی نکلی دوسری بار۔ پھر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، تسلی نہیں ہے، ایک مرتبہ اور کریں۔ تو تیسری مرتبہ جب پھر پرچی نکالی تو حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کے نام کی پرچی آئی، تو آپ کو تسلی ہو گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے، اب خون بہا
100 ऊंट है, हजरत अब्दुल्ला की जगह हम 100 ऊंट कुर्बान कर देते हैं। वो दिन है कि जब हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर 100 ऊंट कुर्बान कर दिए गए इस्लाम से पहले, और जब इस्लाम आया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिलसिला जारी किया और क़यामत तक अब इंसानियत की जो दियत है वो 100 ऊंट इस्लाम में हुजूर की बरकत है। वरना इंसानियत की दियत होती थी 10 ऊंट, लेकिन हुजूर ने अपनी आमद से पहले क्यों नूर मुस्तफ़ा आपकी पेशानी में था। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में चर्चा हो गया, इस तरीके से जो है ना बात हुई है अब्दुल्ला कौन है। चर्चा ऐसा हुआ कि वहाँ अरब की औरतें फिर जो है ना हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए परेशान हो गई, किसी तरीके से इनका निकाह उनसे हो जाए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह होता है सैयदा बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। अल किस्सा मुख्तसर, ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आप जाते हैं और आपका विसाल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, जाहिर है जो घर जो लाडला भाई हो, भाइयों का लाडला, जिनको किस तरीके से अल्लाह ने बचाया, 100 ऊंट कुर्बान हुए और जवानी है, 25 साल की उम्र है और निकाह होता है 4-6 महीने बाद, 4 महीने या 3 महीने बाद आपका विसाल होता है। एक गम की कैफियत होती है, पूरे खानदान में हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल होता है, पूरा खानदान गमगीन होता है। फिर ऐसे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर भेजता है। बीबी आमिना के यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है, तो कितनी खुशी होगी खानदान में कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया तशरीफ ले गए, लेकिन उन प्यारा साहिबजादा दुनिया में तशरीफ लाया, हमारे और आपके आका तशरीफ लाए।